بھیجا ہم نے کہا کیا ہوا؟ تو ان کے لوگوں نے مجلس کے بعد ہمیں بتایا کہ نا جھگڑا ہو گیا گھر میں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پچھلے سال تو اتنا خرچہ کیا تھا، اب کی نہیں کرے تو بس امام حسین نہیں تھے، بیچ میں لوگ آ گئے تھے، بیچ میں لوگوں کی خوشنودی آ گئی نا. نہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مخلص ہے کہ نہیں ہے. اگر مخلص ہے تو لوگوں کی پرواہ تھوڑی، بابا کر رہا ہوں اللہ کے لیے، کر رہا ہوں رسول کے لیے، کر رہا ہوں مولا کے لیے، کر رہا ہوں دین کی تبلیغ کے لیے، کر رہا ہوں دین کے پرچار کے لیے. تو اب جہاں مخلص خلوص ہوگا وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی کہ لوگ کیا کہیں. جہاں بھی لوگ بیچ میں آ گئے، جہاں انسان بیچ میں آ گئے، اخلاص رخصت ہو گیا. اس لیے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ تھوڑی ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. ارے بھائی وہی تو مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے گا کہ جو ایمان لائے گا. نماز کون پڑھتا ہے؟ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. لیکن پہلے کیا کہا گیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ تھوڑی ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. تو بھائی نماز وہی تو پڑھے گا جو اللہ پر ایمان لائے گا. مگر آیت بتا رہی ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا ضروری نہیں کہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتا ہو. ہے نا؟ اب بات آ گئی نا، وہ مخلص ہے اللہ کے دین سے مخلص ہونے والی بات آ گئی نا، کہ ضروری نہیں کہ ہر کتاب پڑھنے والا کتاب پر ایمان بھی رکھتا ہو. ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والا قیامت پر یقین بھی رکھتا ہو. ضروری نہیں کہ ہر اللہ اکبر کہنے والا اللہ کو بڑا بھی مانتا ہو. ہے کہ نہیں؟ اگر ہر اللہ اکبر کہنے والا اللہ کو بڑا مانتا تو آج ان بڑوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہوتے؟ اللہ کے پیچھے بھاگتے. ابھی میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ایک بڑا اللہ والا دنیا کے بڑوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اپنے مدرسے میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی بڑی طاقت نہیں، اور ذرا سی ایک وزارت کے لیے دنیاوی بڑوں کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے. بس معلوم ہوا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر زبان سے اللہ اکبر کہنے والا اللہ کو بڑا بھی مانتا ہو. ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والا اللہ پہ ایمان بھی رکھتا ہو. میں نے ابھی آپ سے 6 دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ 6 دن گزر جانے دیجئے، دیکھیے کیسے کیسے ڈھول کا پول کھلے گا. کھلنا شروع ہو گیا، دوڑیں لگنا شروع ہو گئی بڑوں کے پیچھے. جو جس کو بڑا سمجھا پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے کہ کچھ حصہ مل جائے. تو بس معلوم ہوا یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ قبلے کی طرف. یہ نیکی نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دو. یہ نیکی نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. نیکی تو جب ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا، جب اللہ کی عبادت کرو تو خلوص کے ساتھ کرو. یعنی جب اللہ کو بڑا مانو تو پھر اللہ ہی کو بڑا مانو، پھر کوئی بڑا نہیں ہے. لیکن اللہ کافی کہنے والے دیکھ لیجیے گا، گھر جا کے نہیں دیکھا تو اب دیکھ لیجیے گا کہ کیسے دوڑے لگا رہے ہیں، کبھی اس بڑے کے پاس کبھی اس بڑے کے پاس کہ کچھ تو ہاتھ آ جائے، کچھ تو خرچہ نکل آئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اللہ کو پکارنے والا، عبادت کرنے والا اللہ ہی کے لیے عبادت کر رہا ہو. عبادت کر رہا ہے مگر اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. عبادت کر رہا ہے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے کر رہا ہے. عبادت کر رہا ہے نفسانی خواہشات کے لیے کر رہا ہے. عبادت کر رہا ہے اور نہ معلوم کتنے مسائل ہیں، کتنے مفادات ہیں، ان کے لیے کر رہا ہے. بس معلوم ہوا کہ آیت جو کہہ رہی ہے مخلصاً لہ الدین، وہ یہ بات ہے کہ عبادت کرو مگر خالص ہو کے. کلمہ لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے؟ کلمہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ اخلاص، یعنی اللہ کے سوا کسی کو بڑا نہیں ماننا ہے. بس اللہ کے سوا بڑا ماننا بتا رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کہاں ڈھونڈ رہے اللہ کو؟ مشرق یا مغرب میں اللہ ملے گا.
معلّہ تھوڑی ملے گا. یہ تو ایک مجازی حکم ہے کہ سب ایک طرف رخ کر لو، سب ایک طرف اپنے چہرے کر لو، سب ایک طرف اپنے رخ کر لو، تاکہ وحدت کا امکان تو پیدا ہو جائے. کم سے کم دل نہ ملے، رخ تو ایک طرف ہو جائے سب کے. کبھی تو دل بھی ملیں گے، لہذا سب کو ایک طرف کر دے گا. یہ مت سمجھنا کہ بس چہرہ کر لینے سے نیکی مل گئی، رخ کر لینے سے نیکی مل گئی. نیکی تو وہاں ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، روز قیامت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ، جو کچھ اس نے بھیجا ان سب پر ایمان لاؤ. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. اور نیکی وہاں بھی نہیں. ابھی نماز کا تو ذکر ہی نہیں ہے، نہ روزے کا ذکر آیا، نہ زکوٰۃ کا ذکر آیا. بلکہ نیکی ڈھونڈنا ہے تو وہاں ڈھونڈو کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کی محبت میں خرچ کرو، مستحق رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، وہ جن کی گردنیں قرض میں بندی جکڑی ہوئی ہے ان کا قرض اتارنے کے لیے، مسکینوں کے لیے، وہ مسافر جو زیادہ راہ نہ رکھتا ہو ان کے لیے. بس سائلین فی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ. یہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد اصول اور فروع بتانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. بس معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے لوگوں کا حق ادا نہیں ہوتا، ورنہ لوگوں کے حق الگ اور زکوٰۃ کو الگ بیان نہ کیا جاتا. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ. ہے کہ نہیں؟ تو اگر زکوٰۃ کہہ دیا جاتا بات ختم، بس زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ مستحقین ہی کو تو جائے گی، خمس مستحقین ہی کو تو جائے گا یا نہیں جائے گا بحث نہیں. حکم تو یہی ہے نا کہ مستحق کو پہنچا دیا جائے. لیکن نہیں، زکوٰۃ الگ، خمس الگ، نیکی الگ. بس معلوم ہوا کہ واجبات ادا کرنے سے نیکی نہیں ملتی. واجب ادا کرنے سے نیکی نہیں ملتی. واجب تو ادا کرنا ہے، نیکی کے لیے آگے جاؤ. اب زکوٰۃ خمس دینے کے بعد جو مال بچا جس سے تمہیں محبت ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جس مال سے محبت ہے یا اللہ کی محبت میں اس مال کو قربان کرو تو جب نیکی ملے گی. یہ مت سمجھنا کہ زکوٰۃ دے دیا نیکی ہو گئی، خمس دے دیا نیکی ہو گئی. اور خمس بھی کیسے دیا وہ الگ کہانیاں ہوتی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیسے دیا جائے، کہاں دیا جائے، کس کو دینے میں کتنا بچے گا، کس کو دینے میں کتنا بچا لیا جائے. بہت معذرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. حقیقت پسند ہونا چاہیے انسان کو، تاکہ آنے والے بچے جو نئی نسلیں کم سے کم ان چیزوں کا خیال کرے جب دین کے میدان میں آگے بڑھے کہ حقداروں کو حق پہنچا دو، جن کا حق ہے ان کو دے دیا جائے، تب نیکی ملتی ہے. لہذا کہا ایسے نہیں ہے کہ جس نے اللہ اکبر کہہ دیا، جس نے نماز قائم کر دی بس اس کو نیکی مل گئی. نہیں، مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور دین سے مخلص رہو. جب تک اخلاص نہ ہو عبادت اپنا اثر نہیں دکھاتی. عبادت کو مؤثر بنانے کے لیے اخلاص ضروری ہے. ایک مشینی آدمی نہ بن جانا کہ واجبات ادا کرنے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ بڑا اللہ کو کہہ رہے ہیں، مانتے کسی کو ہیں. بڑا اللہ کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، جاتے کسی اور طاقت کے پاس ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ بھائی بڑی طاقت ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. سب اس کو راضی کرنے میں دوڑے لگا رہے ہیں، سب ریس لگا رہے ہیں، کسی طرح یہ راضی ہو جائے، گرین سگنل دے دے. ہے نا؟ تو اس طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہو. جہاں دین کے ساتھ اخلاص نظر آئے گا وہاں بڑی طاقتوں کا خوف نہیں نظر آئے گا. اب وہ زبان سے اللہ اکبر کہیں یا نہ کہیں، وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں یا نہ کہیں، سننے کی ضرورت نہیں. وہاں کسی دیوار پہ لکھا نظر نہیں آئے گا کہ میرے لیے بس اللہ کافی ہے. ان کا تو عمل بتا رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کافی ہے.